سرپرستی کے لیے، ملک میں رول آف لا کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہم اس کو اسی طرح شہید سمجھتے ہیں جس طرح کے سرحدوں کی حفاظت میں جو سپاہی شہید ہوتے ہیں ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ لمبی زندگی میں اس کی شہادت قبول کر لے، اس کی فہمی کو اللہ تعالیٰ جو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے کہ ان شہیدوں کو، ان کے خاندانوں کو ہم جو ہے یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ اور میری یہ دعا ہے، آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ ان شہیدوں کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن جنہوں نے اس کو شہید کیا، جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، چاہے وہ وردی میں ہو یا بے وردی ہو، اس کے لیے ضرور بد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو بھی اسی طرح عذاب سے دوچار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بچوں کو بھی اسی تکلیف سے گزارے جس طرح اس نے ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو گزارا۔ میرے بھائی بات کریں گے چونکہ اس سے اجازت نہیں دی رہی، تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی، سیم صاحب نے بھی تشریف لانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیلی بات پہ وہ کرے گا۔ صوبائی صدر جناب جنید اکبر خان صاحب آپ سے مخاطب تھے، میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا۔ جناب رکن قومی اسمبلی اقبال افریدی صاحب مختصر آپ کو پیغام دیں گے اور اس کے بعد پروگرام آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں 26 نومبر اور 9 مئی اور اس حقیقی آزادی میں جتنے شہداء ہوئے ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، ظلم و جبر و بربریت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ممبران قومی اسمبلی اور جس طرح سینیٹ اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اس طرح تو خزان میں پتے بھی نہیں جھڑتے جس طرح ہمارے ممبران کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ لیکن دو باتیں بہت اہم ہیں ہماری پارٹ پہ۔ ایک یہ کہ ہمارا جو خان کی نیریٹو اور ویژن تھا اس پہ ہم نے اپنی حکومت قربان کی، خان نے اپنا منصب اور حکومت قربان کر کے جیل چلے گئے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے، اب بھی ہم نیریٹو پہ کڑے ہیں۔ اب ہمیں جو آفری کی گئی، دوسری بات، ہمیں جو آفری دی گئی، ہمیں جو گولیاں مار دی گئی، ہماری چادر و چادر والی پامال کی گئی، لیکن ہم نہ خاموش ہو گئے نہ بھاگ گئے، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ریاستی ادارے جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ 3 دہائیوں سے یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو میں ان کی وجہ، لوگ وہ کہہ رہے کہ ان کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی آ گئی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں تو آزادی سے لے کر اب تک اس کی حکومت ہے، وہاں پہ کیوں دہشت گردی ہے؟ وہاں پہ 2 چیزوں کے لیے کل آزادی ہے کہ وہاں پہ جو پیٹرول اور ڈیزل لے کے آتے ہیں اور جو معدنیات لے کے آتے ہیں، وہاں پہ نہ دہشت گردی ان پہ ہوتی ہے، نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے، لیکن نہ کوئی وہاں پہ اسکول میں پوجے، نہ وہاں پہ بازار میں پوجے۔ لہذا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی مزید نہیں چلے گی۔ یہاں پہ ضرورت ہے کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو، یہاں پہ حقیقی آزادی ہو،
اور 3 باتیں میں بغیر کسی مشورے کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کو جو یرغمال بنا چکے ہیں اس سے پیچھے ہٹے. وہاں پہ قانون سازی، بے قانون سازی، وہاں پہ استثناء، یہ جمہوری عمل نہیں ہے، اس سے مارشل بھی بہتر ہے. دوسری بات، آپ نے عدلیہ کو مفلوج بنایا، یہ ظلم ہے. یہ عدلیہ وہ پلر ہے جو عوام کو انصاف دیتے ہیں. اور تیسری بات، جو انتظامیہ ہے آپ ڈائریکشن دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جنید اکبر کے خلاف ایف آئی آر کاٹو، آپ دوسرے مہینے وہ ایم پی ایس کے خلاف ایف آئی آر کاٹتے ہو، ڈائریکشن دیتے ہو. آپ کھلے عام چھوڑ دیں کہ جو آئین و قانون کے مطابق وہ مجرم وہ بے گناہ کو ٹریٹ کر سکے. لہذا یہ ظلم جبر سے آپ پیچھے آتے پھر دیکھیں کہ اس سے حکومت کا کیا انجام ہوتا ہے. اور آپ لوگ جو اپنی مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہو، یاد رکھو ایک دن حساب ہوگا اور آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے آپ سے احتساب ہوگا. آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ خان کی رہائی کے لیے سب تیار ہے، سب تیار ہے. بہت بہت مہربانی. حاجی اقبال افریدی صاحب آپ سے مخاطب تھے. ہمارے پنڈال میں